سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا گیا اور ان کو جو سزا سنائی گئی تھی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج محمد بشیر نے وہ سزا بھی کالعدم قرار دے دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ پارٹی چیئرمین کے عہدے پہ الیکشن نہیں لڑ رہے، یہ ہمیں ان کی پارٹی ہی کے ذرائع نے بتایا ہے، شاید اس لیے کہ کہیں پارٹی جو ہے اس سے جو الیکشن کا نشان ہے بلہ وہ واپس نہ لے لیا جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب دونوں اکٹھے اس وقت کوئٹہ میں موجود ہیں، اور وہاں پر وہ ایک پارٹی کا جو تاسیسی کنونشن ہے اس سے بھی خطاب کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں، میں ایک چھوٹی سی مختصر سی کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہانیاں میں سناتا نہیں ہوں، لیکن آج میں سوچ رہا تھا کہ چھوٹی سی کہانی جو ہے وہ آپ کو سنائی دیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی 2018 کے الیکشن سے کچھ دن پہلے ایون فیلڈ ریفرنس میں ایک سزا سنائی گئی سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو۔ 10 سال قید اور جرمانے کی سزا تھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو بھی سزا سنائی گئی۔ جب سزا ہو گئی تو اس کے بعد نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ہمراہ پاکستان واپس آ گئے۔ جب سزا سنائی گئی تو وہ لندن میں تھے، بیگم کلثوم نواز کی وہاں پہ وہ تیمارداری میں مصروف تھے، اور سزا کے بعد وہ پاکستان آ گئے، ان کو یہاں پہ گرفتار کر لیا گیا، پھر وہ کافی عرصہ جیل میں رہے، اور پھر وہ علاج کے لیے ان کو لندن بھجوا دیا گیا، پھر وہ واپس آئے۔ تو اب وہ جو جج محمد بشیر صاحب کا جو وہ فیصلہ ہے اس کو ریورس کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اب یہ جو جج محمد بشیر صاحب ہیں، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان کے کم از کم 5-6 وزرائے اعظم کے خلاف انہوں نے مقدمات سنے ہیں۔ یہ شروع ہوئے تھے جی آصف زرداری صاحب کے خلاف، لیکن وہ تو سابق صدر تھے، لیکن انہوں نے صرف نواز شریف صاحب کے خلاف کیس نہیں سنا، انہوں نے یوسف رضا گیلانی، شاہد حقان عباسی، راجہ پرویز اشرف، شوکت عزیز، اور اب یہ آج کل عمران خان صاحب کے خلاف بھی سن رہے ہیں۔ ان کو 2012 میں لایا گیا تھا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج کے طور پہ، 2012 میں 3 سال کے لیے لایا گیا تھا، اور نیب کے قانون کے مطابق بھی 3 سال کے لیے آپ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جج مقرر کرتے ہیں۔ لیکن پھر ان کو ایکسٹینشن دی گئی، پھر ان کو ایک اور ایکسٹینشن دی گئی، اور جب انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف سزا سنا دی تو پھر ان کو اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ایک اور ایکسٹینشن دی، اور اب یہ 2024 تک اس عہدے پہ کام کریں گے، 3 ایکسٹینشنیں لینے کے بعد۔ تو یہ بس میں نے اس لیے سنایا کہ یہ بہت ہی قابل اور بہت ہی تجربہ کار جج ہیں۔ نواز شریف صاحب کو جو انہوں نے سزا سنائی تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ سزا کالعدم قرار دے دیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ان کو ایک اور ایکسٹینشن مل جائے، اور پھر یہ عمران خان صاحب کو بھی سزا سنائیں گے۔ اب میں اپنے مہمانوں کا تعارف، میرے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر علی ظفر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر فیصل سبزواری صاحب، MQM پاکستان کے رہنما ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ یہ آپ نے آج ایک ٹویٹ تو کیا کہ الیکشن کے بارے میں، لیکن پہلے ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا گیا اور سزا بھی کالعدم ہو گئی، تو وہ نیب کے افسران جنہوں نے ان کے خلاف یہ ریفرنس فائل کیا تھا، کیا ان کا بھی کوئی حساب کتاب ہونا چاہیے؟ میر صاحب، آپ نے جو کہانی سنائی ہے، میرا خیال ہے یہ کہانی ایک بہت بڑا المیہ ہمارے سامنے لے کے آتی ہے۔ کس طرح مقدمے گھڑے جاتے ہیں، کس طرح ایویڈنس لائی جاتی ہے، کس طرح پروسیکیوشن ہوتی ہے، کس طرح پھر ججمنٹس آتی ہیں۔ ہم نے تو، آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ مجھ سے بھی زیادہ باخبر ہیں کہ کچھ سرینا کے شاپرز میں فیصلے آ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ ارشد ملک گواہیاں دے کے بیچارہ چلا گیا اس دنیا سے۔ شوکت عزیز صدیقی کے گھر جا کے کس طرح ان کو پریشرائز کیا گیا۔ یہ ایک تماشا ہے، اور آج اس تماشے کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ورق پلٹا گیا ہے اور بند ہوا ہے ایک باب، ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ چلے نواز شریف صاحب اس سے ایک کیس سے بری ہو گئے، لیکن ان کے 2-2.5 سال جیلوں میں گزرے، اب مجموعی طور پر 9 سال وہ جلا وطن رہے، اور اس ملک نے بھی بھگتا، آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ کون لے کے آئے گا واپس؟ وہ دن کون لے کے آئے گا؟ 2017 کون واپس لے کے آئے؟ اور جو آپ نے سوال پوچھا ہے، ضرور ان لوگوں کو کٹہرے میں لانا چاہیے کہ بھئی آج جو بات، ایک سمپل سی بات آج بھی آئی ہے کورٹ کے سامنے
کہ جی جب کہا جاتا ہے کہ حامد میر صاحب کے اثاثے ان کے وسائل سے زیادہ ہیں تو دونوں چیزوں کا تعین ہوتا ہے کہ وسائل کتنے ہیں اور اثاثے کتنے ہیں، پھر تقابل ہوتا ہے کہ جی ہاں اثاثے زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں۔ ٹھیک ہے، نہ وسائل کا تعین کیا گیا، نہ اثاثوں کی مالیت کا تعین کیا گیا، اور کہہ دیا گیا جی کہ اثاثے جو ہیں وہ ان کے وسائل سے زیادہ ہیں۔ فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، فیصلے میں لکھا ہے کہ مس یوز آف آفس ثابت نہیں ہوا، لیکن بظاہر یوں لگتا ہے کہ اثاثے زیادہ ہیں، لہٰذا جی 10 سال اندر کر دیں۔